کراچی میں بدترین بحران، مختلف علاقوں میں گیس بند، 2 گیس فیلڈز بند ہونے سے صنعتی علاقوں کو بھی گیس کی شدید قلت۔ ملیر، سعودآباد، نارتھ کراچی، پی آئی بی کالونی، ناظم آباد، شادمان ٹاؤن کے علاقے متاثر، سر سید ٹاؤن، کاٹھور گارڈن، بورا پیر، اختر کالونی، منظور کالونی میں بھی سپلائی معطل۔ شنیسر گوٹھ، گڈھاب سٹی، اورنگی، لیاقت آباد سمیت مختلف علاقے متاثر، کہیں پریشر کم، کہیں سپلائی مکمل معطل، صارفین خوار۔ یہاں پہ گیس جو ہے نا رات کو 8 بجے سے چلی جاتی ہے کھانے کے لیے، اگر ہوٹل میں بھی جائے تو تندور پہ وہاں پہ بھی رش لگا ہوتا ہے، نہیں ہے گیس، وہاں پہ بہت بڑا مشکلات ہے۔ اورنگی ٹون میں رہتے ہیں، گیس ہوتا ہی نہیں ہے، صبح رات کو جاتا ہے 8 بجے، پھر صبح کے 9 بجے آتا ہے گیس، بچے بھی لکڑیوں سے ہم لوگ جلاتے ہیں، سب کچھ اپنا مجبوری میں۔ شہر میں آتش زدگی کے ایک دن میں 2 واقعات۔ ٹیپو سلطان روڈ پر ریسٹورنٹ میں آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ کچن میں دھواں بھرنے سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سائٹ سپر ہائی وے پر فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آگ فیکٹری کی بالائی منزل پر لگی تھی۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے بھڑکتے شعلوں پر قابو پایا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق فیکٹری سے تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ استاد جلاد بن گیا، معلم کے تشدد کا شکار بچہ دم توڑ گیا۔ منگو پیر میں معلم نے 6 سالہ حسن کے سر پر ڈنڈا مارا۔ بچہ 42 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ والد کے مطابق سر پر چوٹ لگنے کے بعد بچہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور، کراچی سمیت ملک بھر کے لیے ٹیرف 2026 کے لیے برقرار رہے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 47 روپے 69 پیسے فی یونٹ برقرار رہے گا۔ ٹیکس ملا کر فی یونٹ ٹیرف کی قیمت بڑھ جائے گی۔ نیپرا نے فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ بجلی چوروں کے خلاف کیا الیکٹرک کا رین گوٹ بن قاسم ٹاؤن میں کریک ڈاؤن۔ مختلف علاقوں سے 80 غیر قانونی کنیکشن ہٹا دیے گئے۔ غیر قانونی کنیکشن سے سالانہ 1,12,000 یونٹ بجلی چوری کی جاتی تھی۔ گندم سستی کر دی، 85 ارب روپے کی سبسڈی دی، آٹا بھی سستا ہو گیا۔ وزیر خوراک سندھ مختوم محبوب الزماں نے واضح کیا، گندم سکینڈل پر اینٹی کرپشن انکوائری کرائی، کچھ گندم خراب ہوئی۔ محبوب الزماں فوڈ ایشیا نمائش میں بھی پہنچے۔ سندھ بار کونسل کا اجلاس، نومنتخب عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایاز حسین چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب، جہانگیر راہوجو چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی اور اشتیاق احمد میمن وائس چیئرمین منتخب۔ صوبائی وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار سمیت 33 اراکین نے ووٹ دیے۔ ایم کیو ایم کی کراچی بچاؤ مہم، بہادر آباد میں خصوصی اجلاس، پارٹی چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق، کارکنان اور ذمہ داروں کی شرکت۔ فاروق ستار کا پاکستان میں وسائل اور انتظامی تقسیم پر زور۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، کراچی غلاموں کا نہیں، آزادی دلانے والوں کا شہر ہے۔ میری آواز سنو سے آواز اٹھاؤ تک سفر جاری، کراچی کے حقوق کے لیے گھروں سے نکلنے کا وقت آ چکا۔ جنا اسپتال میدان جنگ بن گیا، فوری علاج نہ کرنے پر او پی ڈی میں طلبہ تنظیم اور ڈاکٹرز میں جھگڑا۔ مریض خوف زدہ، متعدد علاج کے بغیر چلے گئے۔ انتظامیہ نے پولیس کو بلا لیا۔ طلبہ تنظیم کے 3 افراد پولیس کے حوالے۔ انتظامیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پانی کی لائن پر وار، چور فرار، سوال برقرار۔ بلدیہ کٹو گوٹ میں واٹر مافیا کا بڑا وار ناکام، شہری ڈھال بن گئے۔ مین لائن توڑنے کی کوشش علاقہ مکینوں نے ناکام بنائی۔ عوام کے پہنچتے ہی پانی چور مافیا دم دبا کر فرار ہو گیا۔ مکینوں کے مطابق چور تالاب سے واٹر ٹینکر بھر کر مہنگے داموں پانی فروخت کرتے ہیں۔ پہلے بھی درجنوں مقدمات درج ہیں۔ تاریخی مارکیٹوں کی بحالی کے لیے میئر کراچی ان ایکشن، ایمپریس اور حسن علی ہوتی مارکیٹ کے بعد سولجر بازار کی تزئین و آرائش کا کام شروع۔ قدیم مارکیٹ میں گوشت سیکشن اور دیگر حصوں میں کام جاری ہے۔ 30 جون سے قبل کام مکمل کر لیا جائے گا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ ایس ایس پی کرنگی فدا حسین کی زیر صدارت ہفتہ وار کرائم میٹنگ، اشتہاری اور مفرور ملزمان کی فوری گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ موٹر سائیکل چوری اور اسٹریٹ کرائم گینگز کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔
شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شفاف رویہ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی ایئرپورٹ پر سہولیات کی کمی، وزارت دفاع کو نوٹس دینا پڑ گیا، منتظمین کے خلاف سخت کارروائی کا بھین دیا۔ سیکرٹری دفاع کی مسافروں کو امیگریشن اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، داخلی دروازے کھولنے، مزید سکیننگ مشینیں نصب کرنے کا بھی حکم۔ مسافروں کو ٹرمینل میں داخلے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پی آئی اے میں 1 سال تک کسی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا، چیئرمین عارف حبیب کنسورشیم کا بڑا اعلان۔ ایئر لائن کے زیادہ تر اثاثے ہولڈنگ کمپنی میں منتقل ہو گئے، کارگو سسٹم کی بہتری کے لیے خصوصی پلان مرتب کر لیا، آپریشن 38 سیاروں تک لے جایا جائے گا۔ کنٹینرز کی ہینڈلنگ گنجائش سے زیادہ، ٹریفک کے مسائل سنگین، پورٹ ٹرسٹ کا کے آئی سی ٹی ٹرمینل میں آپریشنل تاخیر پر اظہار تشویش، ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی شکایت پر کے پی ٹی کا کے آئی سی ٹی انتظامیہ کو خط، پورٹ ٹرسٹ کا مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبے کا اشتراک ضروری، چھوٹی صنعتوں کے لیے مل کر کام کریں گے تو معیشت مستحکم ہوگی۔ مراد علی شاہ اور ہارون اختر میں اتفاق، معاون خصوصی وزیر اعظم نے اعتراف کیا، سندھ حکومت نے چھوٹے درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ ریڈ چلی ڈی ہائیڈریشن یونٹ کی بحالی کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کا مل کر کام کرنے پر اتفاق، ایس ایم ایز کو 10 ملین تک کے غیر ضمانتی قرضوں کی فراہمی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مزار قائد حاضری، فاتح اخوانی کی سلمان اکرم راجہ، عمر ڈار، ریحانہ ڈار اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ سہیل آفریدی کی مراد علی شاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پورٹ قاسم میں کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈسٹریل کمپلیکس کے طویل المدتی منصوبے کا اعلان، منصوبہ پورٹ قاسم کو عالمی صنعتی اور لاجسٹک مرکز بنائے گا، قومی معیشت کا اہم گیٹ وے ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا، پورٹ قاسم انڈسٹریل کمپلیکس روزگار، سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کا مرکز بنے گا۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سالانہ سمپوزیم، شعبہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کے زیر اہتمام سمپوزیم میں طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ چیئرپرسن ڈاکٹر سدرا نے واضح کیا، سمپوزیم کا مقصد اکیڈمی اور انڈسٹری کے درمیان روابط بڑھانا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے گورنر سندھ کے اقدامات قابل تحسین قرار، کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی گورنر انیشیٹو کی تعریف، کہا کامران چیسوری کے اقدامات عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے، امید کی گھنٹی بھی بجائے۔ آداب خرابات کا کیا ذکر کہ یہاں تو رندوں کو بہکنے کی ادا یاد نہیں ہے۔ احمد فراز کی شاعری، زبان و بیان کا اعلیٰ نمونہ، معروف ادیبہ زہرا نگاہ کا احمد فراز کو خراج عقیدت۔ خصوصی تقریب میں صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی بھی شرکت، بولے احمد فراز کی شاعری نے اردو ادب کو نئی فکر اور نئی جہت عطا کی، تخلیقات آج بھی نوجوان نسل کے احساسات کی ترجمان ہیں۔ احمد فراز محبت، مزاحمت اور سچائی کی علامت تھے۔ فراز صاحب ہمارے عہد کے ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی معتبر شاعر ہیں، بہلوس آدمی تھے اور بالکل ننگی تلوار کی طرح کے آدمی تھے، اور ان کا ظاہر و باطن ایک جیسا تھا، وہ بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے۔ We have long and important relation with the Arts Council, and Ahmed Shah, Mr. Ahmed Shah is a very corporate, the active to promote cultural event between Pakistan and Japan, and we are very much appreciate. ثقافت کے فروغ میں جاپان کی بھرپور نمائندگی، آرٹس کونسل کی خدمات کو خراج تحسین، جاپانی کونسل جنرل نے اعتراف کیا، آرٹس کونسل کا ثقافت کے فروغ میں اہم کردار ہے، جاپانی ثقافت کی بھی تعریفیں کی۔ مس انفارمیشن موجودہ دور کا سب سے بڑا اور سنگین چیلنج، اے آئی دور میں غلط معلومات سے نمٹنا مزید مشکل ہو گیا، میڈیا، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی مثبت کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تتارڑ کا آئی بی اے کراچی کے زیر اہتمام ڈائیلاگ سے خطاب، بولے پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا، وزارت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے معلومات کی تصدیق کی جاتی ہے۔
बहने की बीमारी में मुब्तला खवातीन को बेहतर सहूलत फराहम करने का मिशन। हेमोफीलिया की शिकार खवातीन मरीजों के लिए आगाही सेमिनार। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली समेत दीगर अफराद की शिरकत। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कट लगने या चोट लगने के बाद मुसलसल खून बहता रहता है। नेशनल जूनियर स्नूकर फाइनल में आसाब शिकन मुकाबला। लाहौर के वर्जीज खान ने टाइटल जीत लिया। लाहौर के फरखान को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त। वर्जीज खान जीत पर खुश।